السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ناطے نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں ہم تشہد بھی پڑھتے ہیں۔ تشہد پڑھتے ہوئے بہت سے لوگ بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ آج ہم ان غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے ان غلطیوں کو تجوید کے ساتھ درست طریقے سے پڑھنا سیکھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ التحیات، سب سے پہلے تو بعض لوگ اس کو التحیات پڑھتے ہیں، تو یہ التحیات نہیں ہے، التحیات ہے۔ تا کے اوپر کیونکہ تشدید ہے اس لیے تا کو مضبوطی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ خا حروف حلقی ہے، حلق کے درمیان سے ادا ہوگا۔ جیسے ہم اسپائسی کھانا کھاتے ہیں تو حلق کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جو آوازیں جہاں سے نکالتے ہیں وہیں سے ہی یہ خا ادا ہوتا ہے۔ یا کے اوپر بھی تشدید ہے تو یا کو بھی ہم نے مضبوطی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بعض لوگ تشدید والے حروف کو بہت نرمی سے پڑھتے ہیں۔ تشدید والا حرف ہمیشہ مضبوطی کے ساتھ ذرا رک کر پڑھا جاتا ہے۔ تو تا کے اوپر پیش ہے اس لیے تا کو نہیں کھینچنا، الف کو کھینچیں گے، کیونکہ خالی الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہے۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ایک الف کہتے ہیں جتنی دیر تک ہم اپنی ایک کھلی ہوئی انگلی کو بند کریں اتنی دیر تک کھینچ کر پڑھنا۔ التحیات للہ، لفظ اللہ میں جو لام ہوتا ہے اس کو لام جلالہ کہتے ہیں۔ تو لام جلالہ سے پہلے اگر زیر ہوتی ہے تو لام جلالہ کو باریک پڑھتے ہیں۔ لام جلالہ کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے تو کھڑی زبر کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات، صاد مستعالیہ حروف میں سے ہے۔ مستعالیہ ان حروف کو کہتے ہیں جو کہ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ بعض لوگ اس کو وصالہ پڑھتے ہیں تو یہ وصالہ نہیں ہے، وصالہ، وصالہ صاد ہے، موٹا کریں گے۔ لام کو جلدی پڑھنا ہے، کھینچنا نہیں ہے۔ خالی الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تا کو نہیں کھینچیں گے۔ والصلوات، والصلوات، تو والصلاوات نہیں کریں گے، والصلوات، والطیبات، واو کو تو کے ساتھ مضبوطی سے ملانا ہے۔ یہاں بھی تو ہے، تا نہیں ہے، تو لوگ اکثر پڑھتے ہیں والطیبات، تو والطی نہیں پڑھیں گے، والطیبات، واو کو تو کے ساتھ مضبوطی سے ملانا ہے کیونکہ تشدید ہے۔ تشدید والا ہر حرف مضبوطی کے ساتھ ذرا رک کر پڑھا جاتا ہے، نرمی سے نہیں پڑھتے۔ یا کو بھی ہم نے مضبوطی سے پڑھنا ہے۔ خالی الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یہاں پر اگر رکنا چاہیں گے تو پھر ہم تا کو ساکن کریں گے تو پھر ہمس ہوگا۔ ہمس کہتے ہیں سانس کے جاری رہنے کو۔ تا کو ادا کرتے ہوئے جو آخر میں ہلکی سی سانس کے جاری رہنے کی آواز آتی ہے اس کو ہمس کہتے ہیں۔ تو رکنا چاہیں گے تو ساکن کریں گے، اگر نہیں رکیں گے تو تا کو کھینچنا نہیں ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اگر رکیں گے تو اس طرح پڑھیں گے، اگر نہیں رکیں گے تو پڑھا جائے گا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک۔ حمزہ کو سین کے ساتھ مضبوطی سے ملانا ہے کیونکہ تشدید ہے۔ خالی الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہے۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں السلام، تو مو نہیں ہے، السلام، السلام علیک۔ عین حلق سے ادا کریں گے، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوتا ہے، نرمی سے پڑھتے ہیں، کاف باریک پڑھا جائے گا۔ یا کے اوپر تشدید ہے تو یا کو بھی ہم نے مضبوطی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہاں کو نون کے ساتھ مضبوطی سے ملانا ہے کیونکہ نون کے اوپر تشدید ہے۔ نون کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا۔ غنہ کہتے ہیں 2 سیکنڈ کے لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر روک کر رکھنے کو، تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے۔ پھر یا کو بھی مضبوطی سے پڑھنا ہے کیونکہ یا کے اوپر بھی تشدید ہے۔ ایھا النبی، ایھا النبی ورحمۃ اللہ، را کو ہم موٹا پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ لام جلالہ سے پہلے اگر پیش ہو تو لام جلالہ کو موٹا پڑھتے ہیں۔ یہاں ہم نے باریک پڑھا تھا کیونکہ لام جلالہ سے پہلے زیر ہے، تو یہاں پر لام جلالہ سے پہلے پیش ہے تو یہاں پر لام جلالہ میں جو لام ہے اس کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ،
یہاں پر اکثر لوگ پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں کہ با کو کھینچتے ہیں، تو با کو نہیں کھینچیں گے، با کو جلدی پڑھیں گے۔ را کے اوپر زبر ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے، کاف باریک ہے، خالی الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہے، تا کے اوپر پیش ہے، کھینچنا نہیں ہے، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پر چھوٹا سا تو ہے، ہم وقف جب کریں گے تو ہا کو ساکن کر کے رکیں گے۔ اس ہا کو جب ہم ادا کرتے ہیں جو سینے کی طرف ہمارا حلق والا حصہ ہے وہاں سے یہ ہا ادا ہوتا ہے اور ہمارا پیٹ بھی ساتھ ہلتا ہے۔ وَبَرَكَاتُهُ وَبَرَكَاتُهُ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا، عین حلق سے ادا کریں گے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین ہے، نرمی سے پڑھنا ہے، خالی الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہے، لام کے پر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، خالی الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، لام جلالہ سے پہلے زیر ہے تو لام جلالہ کو باریک پڑھیں گے، ہا کو صاد کے ساتھ مضبوطی سے ملائیں گے کیونکہ صاد کے اوپر تشدید ہے، اور سین نہیں پڑھیں گے، اکثر لوگ پڑھتے ہیں صالحین، تو یہ صالحین نہیں ہے، صالحین ہے، خالی الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر چھوٹا سا تو ہے، اگر ہم وقف کریں گے تو نون کو ساکن کر کے رکیں گے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ شین کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو شین کی آواز ہمارے منہ میں پھیل جاتی ہے، ہا حلق سے ادا کریں گے، بعض لوگ اشہادو پڑھتے ہیں، اشہادو اشہادو، ہا کو کلیئر ادا کریں گے۔ نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام کریں گے بغیر غنہ کے، ادغام کہتے ہیں ملا کر پڑھنے کو، لیکن یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، تو جب نون ساکن ہو آگے تشدید والا حرف ہو تو زیادہ زور تشدید والے حرف پہ دیا جاتا ہے، اس لیے نون ساکن کی آواز کو لام میں اور حمزہ میں جذب کر دیں گے تو نون کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ حمزہ کے اوپر مد ہے، مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں آ رہا ہے تو یہ مد منفصل ہے، مد منفصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ 3 سے 4 الف سے مراد یہ ہے کہ جتنی دیر تک ہم اپنی 3 یا پھر 4 کھلی ہوئی انگلیاں بند کریں گے اتنی دیر تک کھینچ کر پڑھنا ہے، تو 3 سے 4 کس طرح کریں گے؟ 1 2 3 4، جتنی دیر میں نے یہ کاؤنٹنگ کی ہے اتنی دیر تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اشہد ان لا الہ، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، یہاں بھی لام کے اوپر تشدید ہے، مضبوطی سے پڑھیں گے، لام کو لام کے ساتھ مضبوطی سے ملانا ہے، تو لام جلالہ سے پہلے زبر ہے تو لام جلالہ کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ یہاں بھی وَأَشْهَدُ، یہاں بھی اشہدو نہیں کریں گے، اشہدو ان، نون کے اوپر تشدید ہے تو جب نون پر تشدید ہو وہاں پر غنہ ہوتا ہے، 2 سیکنڈ کے لیے آواز کو ناک میں چھپا کر رکھیں گے۔ میم کے اوپر تشدید ہو وہاں بھی غنہ کرتے ہیں۔ دال کے اوپر تنوین ہے، آگے عین آ رہا ہے تو یہاں پر تنوین کی آواز کو کلیئر ادا کریں گے، ناک میں نہیں چھپائیں گے۔ با ساکن ہے تو قلقلہ ہوگا، قلقلہ کہتے ہیں آواز کے پلٹنے کو، جیسے ہم گیند کو زمین پر پھینکیں تو آواز پلٹ کر آتی ہے، اسی طرح سے با کی آواز بھی پلٹ کر آتی ہے جب با ساکن ہوتا ہے تو اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، را کو موٹا پڑھیں گے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ لام کے اوپر پیش ہے تو لام کو کھینچنا نہیں ہے، جلدی سے پڑھنا ہے۔ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، آگے وقف کی علامت ہے، جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو ہا کو ساکن کر کے رکیں گے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مجھے امید ہے سمجھنا اور سیکھنا آسان رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔